سرکار غریب نواز کو ایک شب بابا قطب الدین بختیار کاکی نے گھٹنوں میں سر رکھ کر روتے دیکھا اور روتا دیکھ کر کے پوچھا، میرے پیر، غریبوں کو نوازنے والے غریب نواز، کرم نواز، بندہ نواز، آج آپ کیوں رو رہے ہیں؟ خدا آپ کو ہر غم سے بچائے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے خواجہ نے سر اٹھا کر کہا، بابا قطب، آپ نے تو آج دیکھا ہے، یہ میرا معمول، تنہا رہتا ہوں تو 40 سال سے ہے، جب اکیلے ہوتا ہوں تو اسی طرح روتا ہوں، اور یہ عمل آج کا نہیں 40 سال سے کر رہا ہوں، اور میں جو ہے شرم اور حیا کی وجہ سے 40 سال بیتے میں نے کبھی آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھایا۔ بابا قطب نے کہا، کوئی خاص وجہ؟ ارشاد فرماتے ہیں، ایک غلطی ہو گئی، ایک لغزش ہو گئی، خدا کی قسم میرے خواجہ سے گناہ نہیں ہوا، محفوظ عن الخطا مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں، خود کہتے ہیں، آدمی عاجزی کے طور پہ اپنے لیے جو چاہے کہہ لے، ہم تو ان کی بات نقل کرتے ہیں۔ غریب نواز کہتے ہیں، بابا قطب، ایک غلطی ہو گئی، ایک لغزش ہو گئی۔ حضور آپ سے اور غلطی؟ جی، کیا ہوا؟ ارشاد فرماتے ہیں، ایک سفر میں تھا اور سفر میں عصر کا وقت گزرتا چلا گیا، عصر کا ٹائم گزرتا چلا گیا، ایسا لگا کہیں مکروہ وقت شروع نہ ہو جائے عصر کا، تو میں نے اپنی سواری سے اتر کر جلدی جلدی وضو کیا کہ مکروہ وقت شروع نہ ہو۔ حالانکہ مکروہ وقت میں بھی اگر نماز پڑھی جائے عصر کی نماز تو وہ نماز ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، بلکہ فقہا فرماتے ہیں اگر سورج غروب ہونے میں اللہ اکبر کی مقدار بھی ٹائم باقی ہو اور کسی کو تحریمہ مل گئی سورج کی موجودگی میں غروب ہوتے ہوتے اور بعد میں سورج غروب ہو گیا حالت نماز میں، تو اب بھی اس کی نماز قضا نہیں بلکہ ادا ہی مانی جائے گی۔ یہ فقہائے احناف کا فتویٰ ہے، لیکن سنیوں ذرا دل کے کانوں سے سننا اور بہت غور سے سننا، ہم کہاں ہیں اور ہم نے اپنی سنیت کو کیا بنا لیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہم بہت کچھ بنے، ابھی ہم تو سنی بھی صحیح سے نہیں بن سکے، ہم نے اپنے آپ میں بہت غرور پیدا کر لیا ہے، بہت تکبر پیدا کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضور عطائے رسول کہتے ہیں کہ جس وقت میں اپنی سواری سے اترا عصر کے مکروہ وقت شروع ہونے کو ٹائم بہت کم تھا، میں نے جلدی جلدی وضو کیا، اور وضو جب میں نے جلدی کیا تو جلدی وضو کرنے میں جو ہے مجھ سے حضور علیہ السلام کی ایک سنت چھوٹ گئی جس کو انگلیوں میں خلال کرنا کہتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں بلکہ نماز کی جلدی میں یہ سنت چھوٹی ہے، اور جب میں نے، مجھے پتا بھی نہیں چلا، جب میں نے مصلی بچھا کے نماز پڑھا تو ہر نماز میں مجھے جو لطف آتا تھا، جو مجھے کیف و سرور آتا تھا، مجھے اس نماز میں وہ لطف نہیں آیا۔ جب مجھے لطف نہیں آیا نماز میں، اس سے پتا چلا کہ لوگوں کو کھانے میں لطف آتا ہے، اس لیے 4 ٹائم کھاتے ہیں ایک دن میں، اللہ والوں کو نماز میں لطف آتا تھا، آج وہ لطف سے ہم تو ناواقف ہیں، اسی لیے نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ خدا کی عزت کی قسم، جس دن تمہیں عبادت کا لطف ملے گا اس دن تم ہر چیز پر نماز کو ترجیح دو گے۔ نماز کا وہ لطف ہے، اگر لطف نماز کا جلوہ دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں دیکھو، میرا امام زخموں سے چور چور ہے، جسم پر نہیں بلکہ جسم پر نہیں بلکہ دل پر بھی زخم ہے، اس کے باوجود میرا مولا نماز پڑھتے ہوئے جان دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لذت نماز انہیں پتا تھی کہ نماز کی لذت کیا ہے، اور نماز کی لذت کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ کأنکا کی قید بھی اٹھ جاتی ہوگی، گویا کی بجائے وہ صحیح معنی میں حقیقت میں ذات خدا کا دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عطائے رسول کہتے ہیں جو لذت ہمیشہ آتی تھی وہ لذت نماز میں نہ آئی، نماز کے بعد گردن جھکائی اور سب سے بڑے مفتی میں نے اپنے دل سے پوچھا مراقب ہو کر کے، بتاؤ آج نماز میں لطف کیوں نہیں آیا؟ دل نے جواب دیا، معین الدین تیرے نانا کی ایک سنت تو نے چھوڑ دی، اس لیے تجھے نماز میں لطف نہیں آیا۔
غریب نواز کہتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک اسی لیے رو رہا ہوں کہ قیامت میں اپنے نانا کو منہ کیا دکھاؤں.